یہ 90 کی دہائی کا واقعہ ہے۔ مرتضی بھٹو اپنے ذاتی گارڈز کے ساتھ اسلام آباد سے کراچی آنے والی فلائٹ میں سوار تھے۔ اسی پرواز میں ایک اور شخص بھی موجود تھا، جسے دیکھتے ہی گارڈز کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ پورا سفر وہ اسے گھورتے رہے جیسے کچھ طے ہو چکا ہو اور بس جہاز کے اترنے کا انتظار باقی ہو۔ ایئرپورٹ پر باقی مسافر اپنی راہوں پر نکل گئے، لیکن مرتضی اور اس کی ٹیم کا منصوبہ وہیں سے شروع ہوا۔ ان کی گاڑی خاموشی سے اس شخص کے پیچھے چل پڑی۔ شاہراہ فیصل پر اچانک اوورٹیک کر کے راستہ روکا گیا۔ گارڈز اترے، گاڑی گھیر لی گئی، دروازہ کھولا اور وہ شخص باہر گھسیٹا گیا۔ فضا میں ایک لمحے کو دہشت چھا گئی۔ مرتضی نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ سب نے سوچا پستول نکلے گا، مگر باہر آیا ایک استرا۔ اگلے ہی لمحے اس شخص کی آدھی مونچھ زمین پر گر چکی تھی۔ کسی نے کچھ کہا نہیں، بس کہے لگے اور مرتضی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر آگے روانہ ہو گئے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ شخص تھا کون؟ کس کی ایسی بے عزتی کی گئی، وہ بھی سرے عام؟ یہ کوئی عام شخص نہیں تھا، یہ تھے آصف علی زرداری۔ صرف مرتضی بھٹو کے بہنوئی ہی نہیں، بلکہ اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے شوہر اور پاکستان کے مستقبل کے صدر۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ کچھ ہی عرصے بعد خود مرتضی بھٹو کراچی کی سڑکوں پر گولیوں کا نشانہ بنے، اور پھر سوال اٹھے، کیا یہ محض ایک اتفاق تھا کہ وزیر اعظم کے شوہر کی مونچھ کاٹی گئی اور تھوڑے ہی عرصے بعد وزیر اعظم کا بھائی قتل کر دیا گیا؟ کیا یہ ریاست کا کھیل تھا یا اقتدار کی وہ جنگ جس نے ایک بہن کو اپنے ہی بھائی کے سامنے لا کھڑا کیا؟ کیا بے نظیر واقعی مرتضی کے خلاف تھی یا اصل منصوبہ ساز وہ شخص تھا جس کی مونچھ ایک دن سرے عام کاٹی گئی تھی؟ اور سب سے خطرناک سوال، کیا بھٹو خاندان کا خون اپنے ہی ہاتھوں سے بہایا گیا؟ وہ صرف ایک مونچھ نہیں تھی، وہ ایک اعلان تھا کہ خاندانی جنگ اب بند کمروں سے نکل کر سڑکوں پر آ چکی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ نفرت کہاں سے آئی؟ یہ کشمکش صرف سیاسی تھی یا بھٹو خاندان کے اندر ہی ایک ایسی جنگ لڑی جا رہی تھی جس کا خون اب بہنے والا تھا؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 4 اپریل 1979 سے، جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی۔ ایسا صدمہ جس نے نہ صرف ملک کو چونکا دیا بلکہ ایک خاندان کی بنیادیں ہلا دی۔ مرتضی بھٹو اس وقت صرف 25 سال کے تھے، مگر اس دن وہ صرف بیٹے نہیں رہے، وہ بدلے کی آگ میں جلتا ہوا شخص بن گئے۔ میرے باپ کو قتل کیا گیا، میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ ایک طرف تھی بیٹی بے نظیر بھٹو، جنہوں نے لندن اور امریکہ میں بیٹھ کر جمہوری مزاحمت کا راستہ چنا، خط، احتجاج، بیانات۔ ان کا یقین تھا کہ سچ ایک دن جیتے گا۔ اور دوسری طرف تھا بیٹا مرتضی بھٹو، جس نے فیصلہ کیا کہ انصاف صرف تقریروں سے نہیں ملتا، انصاف بندوق کی نوک پر لکھا جاتا ہے۔ ہارورڈ اور آکسفورڈ سے تعلیم پانے والا مرتضی صرف کتابوں تک محدود نہیں رہا۔ دی ٹیررسٹ پرنس میں لکھا ہے کہ مرتضی نے اپنے بھائی شاہ نواز کے ساتھ مل کر 1981 میں الذوالفقار آرگنائزیشن بنائی، جس کا واحد مقصد تھا، جس نظام نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہم اسے نیست و نابود کر دیں گے۔ اسی سال PIA کی پرواز PK-326 کو ہائی جیک کیا گیا۔ 13 دن تک ہر نیوز روم، ہر سفارتخانہ ایک ہائی جیک طیارے کی سانسوں پر ٹکا رہا۔ ایک فوجی افسر کو گولی مار کر قتل کیا گیا، اور پہلی بار بھٹو خاندان کا نام دہشت گردی کی عالمی فہرست میں شامل ہوا۔ CIA کی ایک انٹرنل رپورٹ نے الذوالفقار کو سوویت جنگ کے بعد پاکستان کا سب سے خطرناک غیر ریاستی خطرہ قرار دیا۔ ادھر بے نظیر بھٹو نے جلاوطنی میں بیٹھ کر اپنے بھائی کو مسلسل خط لکھے۔ وہ التجا کرتی رہی، مرتضی یہ راستہ ہمیں اور برباد کر دے گا،
बाप के नाम को दागदार ना करो। लेकिन मुर्तजा के लिए वो खत कमजोरी की अलामत थे। तुमने वालिद की कुर्बानी सियासत के नाम पर बेच दी है। एक तरफ भाई कहलाती है और फिर कत्ल करती है, और हमें अजीब लगता है। क्यों अजीब लगता है? जिसने अपने बाप के खून से सौदा कर लिया, वो अपने भाई को कत्ल करने में कौन सी उसे मुश्किल पेश आएगी? यूं एक ही बाप के दो वारिस, एक जमहूरियत का चेहरा और दूसरा मुसल्लह जिद्दोजहद का अलंबरदार, आमने सामने खड़े हो गए। यहाँ से वो दरार पड़ी जो वक्त के साथ बढ़ती गई, और फिर एक दिन ये दरार सिर्फ नजरियाती न रही बल्कि खून से भर गई, क्योंकि उधर 1988 में पाकिस्तान बदल चुका था। जनरल जिया का त्यारा गिर चुका था, और अचानक वही खानदान जिसका एक बेटा दहशतगर्द कहलाया, उसकी बेटी बेनजीर भुट्टो वजीर आजम बन गई। मुर्तजा को यकीन था कि बेनजीर ने हमारे बाप के कातलों से समझौता कर लिया है। ये सिर्फ फौज या सियासत की जंग नहीं रही, ये अब खून के खिलाफ खून की लड़ाई है। ऐसे में एक और चेहरा उभरने लगा, आसिफ अली जरदारी। वही जरदारी जो कभी नवाब शाह में काउंसलर का इलेक्शन हारने के बाद रियल एस्टेट में काम कर रहा था। बेनजीर से शादी के बाद MNA और किंग मेकर बन गए। यही नहीं, वो 2 दफा सदर बनने वाले मुल्क के पहले सियासतदान भी हैं। उधर दमिश्क में बैठा मुर्तजा बरसों की खामोशी तोड़ चुका था। ऐलान किया, मैं वापस आ रहा हूँ, और वापस ला रहा हूँ असल पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो। ये सिर्फ ऐलान नहीं था, ये एक धमाका था, क्योंकि उसी लम्हे सियासी ताकत की बुनियादें हिलने लगी। नवंबर 1993 मुर्तजा वापसी की दूसरी कोशिश में जब कराची उतरा तो एयरपोर्ट पर मां के सामने गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल ये है कि ये सारा ड्रामा क्यों रचाया गया? सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड सॉवर्ड में फातिमा भुट्टो लिखती हैं, मेरी माँ गनवा कहती थी, तुम्हारी फूफी वजीर आजम है और तुम्हारा बाप वतन में मुजरम की तरह दाखिल हो रहा है। ये सिर्फ वापसी नहीं थी, ये ऐलान था कि वो सिर्फ भाई नहीं, सियासी चैलेंजर बनकर आया है। आप सोचें कि जब तक मुर्तजा की शादी इससे नहीं हुई तो अपने बहन के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा। कौन था उसकी जिंदगी में एक नई इन्फ्लुएंस, जिसने न सिर्फ बेनजीर बल्कि जरदारी को भी खुला चैलेंज दिया। पीपल्स पार्टी के अंदर एक नई पार्टी, एक नया झंडा और एक नया दावा कि सच्चा भुट्टो वो है जो मुजाहमत में मरा हो, ना कि मुफाहमत में जिया हो। और यहीं से ताकत की रस्साकशी एक खानदानी जंग में बदल गई। 70 क्लिफ्टन जो कभी भुट्टो खानदान की सियासी रूह था, अब खामोशी की अलामत बन गया। इक्तदार का असल मरकज बिलावल हाउस बन चुका था। नुसरत भुट्टो, जिन्होंने सालों तक खानदान को जोड़े रखा, अब अपनी ही बेटी को मिसेस जरदारी कहने लगी। उन्होंने बेनजीर को नवाज शरीफ और ज़ियाउल हक से तशबीह देना शुरू कर दिया और एक मौके पर कहा, यह हुकूमत ज़िया से भी बदतर है। बीच में नुसरत ने एक सादा सा हल पेश किया, बेनजीर वजीर आजम रहे और मुर्तजा को वजीर आला बना दिया जाए, मगर ये तजवीज़ कभी अमल में न आई। मुर्तजा जेल में थे, दहशत गर्दी के इल्जामात और लाड़काना में उनके कारकुनों पर गोलियां बरसी, और सूरत हाल इस कदर कशीदा हो गई कि बेनजीर ने मां को पार्टी चेयरपर्सनशिप से हटाकर खुद इक्तदार संभाल लिया। मुर्तजा अक्सर बेनजीर पर जनरल असलम बेग और गुलाम इसहाक खान से खुफिया डील का इल्जाम लगाते थे। बिलाखिर अवामी और सियासी दबाव बढ़ा और चंद माह बाद बेनजीर ने मुर्तजा को जेल से रहा कर दिया। अब ये कोई डील थी या महज प्रेशर, किसी को आज तक नहीं मालूम। लेकिन जेल से बाहर आकर मुर्तजा का रवैया मजीद जारहाना हो गया। वापसी के फौरन बाद मुर्तजा ने कराची के हल्का PS3 सैमन लियारी से इलेक्शन लड़ा और जीत गए। उन्हें अवाम ने सच्चे भुट्टो का बेटा कहकर खुशामदीद कहा, मगर रियासती इदारे और पीपल्स पार्टी हुकूमत उनसे खाइफ थे। खतरा पैदा हो गया था कि अगर अगला इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी के ज्यादातर लोग जीतने के बाद मुर्तजा के साथ शामिल हो जाएंगे और बेनजीर को तनहा कर दिया जाएगा। ये एक अजीब सा खेल खेला जा रहा था। और फिर 1995 में पहली बार इंटेलिजेंस की तरफ से यह इत्तला मिली कि उस वक्त की वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के कत्ल की साजिश तैयार हो रही है।
اور اس منصوبے کو عملی جامہ وہی شخص پہنائے گا جو بینظیر کی سیکیورٹی ٹیم کا حصہ رہا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب کہانی میں ایک نیا کردار داخل ہوا، علی سنارا، ایک جذباتی نوجوان، بھٹو خاندان کا سچا پرستار اور اب مرتضیٰ بھٹو کا سب سے قریبی ساتھی۔ مرتضیٰ کی واپسی کے بعد علی اس کا دایاں ہاتھ بن چکا تھا اور یہی تعلق اسے ریاست کے لیے خطرہ بنا گیا۔ لہذا فیصلہ ہوا کہ علی کو گرفتار کرنا ہوگا۔ اس مشن پر لگایا گیا ذیشان کاظمی کو، وہی افسر جو پہلے بھی کئی دھندلی کہانیوں کا حصہ رہا۔ کچھ ہی دنوں بعد علی کو اچانک گرفتار کر لیا گیا۔ خبر مرتضیٰ تک پہنچی اور وہ آگ بھگولا ہو گئے۔ سیدھی دھمکی دی، اگر میرے کارکن کو کچھ ہوا تو تم میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچے گا۔ میرے کارکنوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، ان کو تنگ نہ کرو، ایک طرف سے تھپڑ مارو میں کہوں گا دوسری طرف بھی مار دو، کوئی کسی نے ہمارے تھپڑ مارا تو ہم ٹانگیں توڑ دیں گے ان کی۔ مرتضیٰ بھٹو کی 42ویں سالگرہ تھی جب کراچی میں سندھ اسمبلی اور جم خانہ کے قریب 2 دھماکے ہوئے۔ نصیر اللہ بابر نے الزام لگایا کہ یہ دھماکہ مرتضیٰ بھٹو نے کرایا تاکہ علی کی گرفتاری کا غصہ شہریوں پر نکالا جا سکے۔ مرتضیٰ پہلے ہی اپنے ساتھیوں کو بتا چکے تھے کہ وہ کسی بھی دن گرفتار ہو سکتے ہیں۔ بینظیر بھٹو کی طرف سے نصیر اللہ بابر کو احکامات مل چکے تھے کہ مرتضیٰ کے گارڈز کو ایسے وقت پر گرفتار کیا جائے جب مرتضیٰ خود وہاں موجود نہ ہو۔ 20 ستمبر 1996 مرتضیٰ بھٹو نے اپنے بیٹے ذوالفقار جونیئر کی سالگرہ منانی تھی۔ گھر میں تیاریاں چل رہی تھیں مگر شہر کے حالات کچھ اور کہہ رہے تھے۔ دوپہر 2 بجے مرتضیٰ نے صحافیوں کو بلوایا اور شام کو اپنی زندگی کی آخری پریس کانفرنس کے لیے روانہ ہو گئے۔ کانفرنس ختم ہونے کے بعد شام 5:40 پر مرتضیٰ سرجانی میں ایک احتجاجی جلسے سے خطاب کے لیے نکل گئے۔ وہ سرجانی کے جلسے میں حکومت کے خلاف دھواں دار تقریر کر رہے تھے۔ جو عوام کے حقوق کی بات کرے گا اسے دہشت گرد کہا جائے گا۔ تاریخ نے ثابت کیا ہے، آپ کسی بھی ملک کی تاریخ لیں اور آپ دیکھو گے تاریخ میں جو عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتا ہے اسے دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ جو عوام غریب عوام کا خون چوستا ہے اس کو تخلص ملتا ہے، فرزند فلانا، مومن فلانا۔ پھر رات 8 بجے کے قریب مرتضیٰ کا قافلہ واپس کلفٹن کی طرف روانہ ہوا۔ 2 تلوار کے قریب پولیس پہلے سے موجود تھی۔ سڑک کے دونوں جانب پولیس نے ناکہ لگا رکھا تھا۔ ایک جانب SHO کلفٹن حق نواز سیال، ASP شاہد حیات اور ASP رائے طاہر اپنی ٹیم کے ساتھ موجود تھے۔ دوسری طرف SHO گارڈن شبیر قائم خانی اور SHO نپیر آغا جمیل اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑے تھے۔ مرتضیٰ کے قافلے کا رخ 2 تلوار کی طرف تھا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ وہ مرتضیٰ کے گارڈز کے لائسنس چیک کرنا چاہتے تھے۔ پولیس کے مطابق گاڑی رکتے ہی مرتضیٰ بھٹو نے شیشہ نیچے کر کے پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اتنی دیر میں گارڈز بھی اپنی گاڑیوں سے اتر کر ان کے قریب آ گئے اور ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ اسی دوران پہلا فائر ہوا۔ پھر کیا تھا؟ پولیس اور گارڈز کے درمیان شدید فائرنگ ہوئی اور پورا کلفٹن گونج اٹھا۔ جب فائرنگ رکی تو مرتضیٰ شدید زخمی حالت میں تھے اور ان کے 8 ساتھی ہلاک ہو چکے تھے۔ انہیں مڈس ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں نہ خون روکنے کی دوا تھی، نہ وینٹیلیٹر، نہ کوئی بڑی سہولت۔ سوال یہ ہے کہ انہیں جناح ہاسپٹل یا آغا خان ہاسپٹل کیوں نہیں لے جایا گیا؟ جناح ہاسپٹل تو بالکل قریب تھا جبکہ آغا خان ہاسپٹل زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ کی دوری پر تھا۔ یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ مرتضیٰ 4 گولیاں لگنے کے باوجود نہ صرف ہوش میں تھے بلکہ خود اٹھ کر سٹریچر پر لیٹے اور ہاسپٹل کے بستر پر بیٹھے رہے۔ ایک گولی ان کی چھاتی کے قریب لگی تھی جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی اور یہی گولی جان لیوا ثابت ہوئی۔ پولیس رپورٹ کے مطابق انہیں رات 9:02 پر ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ ان کی موت کو 12:20 پر رپورٹ کیا گیا۔ لیکن سوال یہیں سے اٹھتے ہیں، کیا مرتضیٰ کو جان بوجھ کر ایسے ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں سہولت ہی نہ تھی؟ کیا یہ محض غفلت تھی یا سوچی سمجھی سازش؟ شواہد کیوں مٹائے گئے؟ اور سب سے بڑھ کر کیا یہ ایک بھائی کی موت
या एक सियासी खानदान का अंदरूनी इंतकाम। मैं समझती हूँ कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वही कातलों को तसल्ली दे सकता था, क्योंकि और कोई मुझे निकाल नहीं सकता था। तो कातलों को तसल्ली फिर कैसे मिलती? आखिर में कातिल कहते हैं कि ये तो प्राइम मिनिस्टर का भाई है, प्राइम मिनिस्टर तहकीकात करेगी, हमें फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। तो कोई था जिसने कहा कि फिक्र नहीं करो बेटा, वो नहीं रहेगी, वो चले जाएगी, तुम्हें कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। दोस्तों, ये इख्तिताम नहीं, ये आगाज है। पार्ट 2 में हम बात करेंगे कत्ल के बाद उठने वाले सवालात, फातिमा भुट्टो की गवाही और वो हकीकत जिसे कभी जुबान न दी गई। दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।